یا علی یا علی 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 یا والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has right on everything, but nothing has right on him. Everything that is created, they are completely, utterly, absolutely dependent on him. Meaning without him, nothing would exist. He is the absolute existence, independent existence, and everything else is dependent existence, relying solely for its existence to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So everything has to give right to Allah subhanahu wa ta'ala, but he himself, nothing has right upon him. Clear? He says that if you were to call upon me, I will answer you. Right? Ad'uni fastajib lakum. If you call upon me, I will answer you. What is he saying? He doesn't have to answer. He does not have to answer to anybody. Nobody has a right upon him. But he has a right upon everything. True or not? یعنی خدا ہر چیز پہ حق رکھتا ہے، حتیٰ آپ کے وجود جو کہ جس سے کہ باقی کی سب چیزیں نکلتی ہیں، وہ ممکن الوجود ہے، اور وہ آپ کا وجود ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود کے اندر انڈیپینڈنٹ ہو، یعنی کسی کی وجہ سے وہ نہ ہو، اور ہر کوئی چیز اس کی وجہ سے ہو۔ ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے پکارو گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس ماہ مبارک کے اندر آپ انشاءاللہ عبادات کریں گے، دعا پڑھیں گے، جو ایک جم ہوتا ہے نا، ایکسرسائز، آپ وہ ایکسرسائز کریں گے روح کی 30 دن ساتھ ہیں۔ جو روزہ ہے وہ ایک تمرین ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک ریاضت ہے۔ دعا کا کانسیپٹ، اور یہ تھوڑا سا روزے کے حوالے سے اور پھر کچھ چیزیں جو ہم پہلے آپ سے بات کر چکے ہیں، we're going to try to see if we can get, none of the discussion is going to get closer to its completion, but it's just so that you become thirsty. Right? You're thirsty already if you are fasting? Yes. So if a person is thirsty, do you think that you would have to convince them to go and have a drink of water? جو پیاسا ہو اس کو بڑا مجبور کرنا پڑتا ہے کہ جا کے پانی پی لو۔ جیسے دروازہ کھلے گا، نماز ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ کسی نے کوئی آپ کو مجبور کرے گا نہیں، کیونکہ آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں، پانی آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہیں۔ اگر کوئی لائن میں لگا اس کو بھی لائن سے ہٹا کے آپ آگے چلے جائیں۔ مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ آپ کی روح میں علم کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، خدا کی عبودیت کے حوالے سے پیاس لگ جائے۔ پیاس بجھانا ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کو ایک دفعہ اگر پیاس لگی تو کیا ہوگا؟ خود بخود آپ اس علم، اس عبودیت، اس تزکیہ نفس،
اس کی طرف خود بخود جائیں گے. آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا, کوئی بڑے بڑے آپ کو درس نہیں لینے پڑیں گے, کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو کوئی یہ کنونس نہیں کرے گا کہ بھئی آپ تو آلریڈی آپ کو پیاس لگ رہی ہے, بھوکے آپ جائیں گے. So there is an equation that Allah subhanahu wa ta'ala has that by which we can understand if one of our worship is accepted or not. So we'll talk about that equation so that you and I ourselves at the end of the month can figure out whether our fasting was accepted or not. So we don't have to wait till the day of judgment to find out that they were not accepted. True or not? It makes sense that we figured it out whether in this world they are accepted or not, because if they're not accepted, we can try next year to make sure that they are accepted. ٹھیک ہے نا. دوسری اس بات کو کرنے سے پہلے دعا کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں. شاید آپ کو پتہ ہی ہو, زیادہ تر باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک ریمائنڈر سا بن جاتا ہے. ابھی آقا صاحب نے دعائے کمیل کی جو ہے وہ تلاوت کی, آپ نے اس کو سنا یا پڑھا, تو اس کے اندر وہ لفظ آپ کو یاد ہے اللہم, باقی گھر میں کہتا ہے لیکن اللہم یاد ہے, اللہم یاد ہے نا. اچھا, اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہم پھر آ گیا ہے نا, صحیح ہے نا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کہ شہید کیا, ان کی اولاد کو, ان کے اصحاب کو, آپ کہتے ہیں کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ, یہ اللہم پھر آ گیا ہے نا. یہ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اللہم کا معنی کیا ہے؟ کسی نے کچھ جواب؟ آج ظاہر ہے آپ سوال نہیں پوچھ رہے, میں پوچھ رہا ہوں, لیکن پھر بھی صحیح ہے. اللہم کا اگر آپ رفلی ٹرانسلیٹ کریں یا جس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ کہ او اللہ, یا اللہ. حسن, اگر میں کہتا ہوں حسن, میں کیا کر رہا ہوں؟ حسن کو میں پکار رہا ہوں. جب حسن کو میری آواز جائے گی وہ کیا کہے گا؟ جی, جواب دے گا نا. اس کے بعد میں کہوں گا مجھے مثلا پانی چاہیے, یہ ہو گیا میرا سوال. دعا کا پورشن کیا تھا؟ صرف پکارنا. ادعونی فاستجب لکم کا مطلب کیا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہیں جواب دوں گا. ایبسولوٹلی 100%. یعنی کیا؟ یعنی ہر دعا یعنی پکارنا, خدا اس کا جواب دیتا ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں. Every person who calls upon Allah subhanahu wa ta'ala, he answers. He says yes. After that we say to him, can I have sustenance? Can I have a wife? Can I have kids? Can I have a house? For example, can I have poison? What will happen to this? Okay, so we said, can I have a, what was the first thing? Huh? Wife? No, it wasn't the first thing. Muslim, can I have sustenance? Which is, spiritual or materialistic, right? Now, we have to be very specific as well with Allah subhanahu wa ta'ala. It's not that He doesn't know what kind of sustenance we want, but it is something good for us that we be specific on what we want from Allah subhanahu wa ta'ala. آپ جب سوال کریں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اسے تو آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی پتہ ہے کہ آپ کو چاہیے کیا ہے. لیکن اپنے نفس کی تربیت کے لیے آپ جزئی طور پہ بات, کلی طور پہ بات نہ کریں, جزئی طور پہ بات کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسپیسیفک مانگیں. بچہ کیسے مانگتا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں, اچھا, وہ کہتا ہے کہ او ابو جی مجھے اسپائڈر مین کی ڈال جو صفحہ نمبر 4 پہ اس کیٹلاگ کے اندر ہے, اس کے ساتھ وہ اسپائڈر کے ویبز کے ساتھ مجھے وہ ڈال چاہیے. ایسے کہتے ہیں نا, ایسے ہوتا ہے نا. وہ جزیات میں جا کے
ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہمیں بھی جزیات کے اندر جا کے، کیونکہ یہ ہمارے نفس کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہمیں خدا سے ہر ایک چیز مانگنی ہے، وہ چیز اس انداز میں مانگنی ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک چیز آلریڈی ہے، ہم وہی چیز خدا سے دوبارہ مانگ رہے ہیں. اب اگر وہ سوال کا جواب وہ چیز ہمیں ملتی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ میاں نے میری دعا قبول نہیں کی. When in reality, when you call upon him, when you said Allahumma, is already accepted, he already said yes. What you're asking now would determine whether you're going to get that thing now or later on or never. We need to figure that out, how to ask and what to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Something very simple. In the month of Ramadan, you're going to be asking for tawfiq to recite Quran. Right? What if you already have that tawfiq? Tawfiq to recite Quran, if you have the eyes, you have the Quran in a very high place, wrapped around somewhere that out of the reach of children and even yourself, کہ ایک اونچی جگہ پہ آپ کے پاس قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس قرآن ہے، آنکھیں، آپ کے پاس وہ جو رولز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، مخارج آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ ہمیں سوال توفیق کا نہیں مانگنا، کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے وسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن کو کیا پڑھ سکتے ہیں. توفیق یعنی یہ کہ سارے وہ وسائل خدایا جمع کر دے. اب خدا ہمیں یہ کہ جمع تو میں نے کر دی، اب اپنے اختیار کو استعمال کرو. جو مجھ سے مانگو وہ یہ کہ مجھے طاقت دے کہ ان وسائل کو میں استعمال کر کے قرآن کی تلاوت کر سکوں. بہت فرق ہے اس میں. صحیح ہے. تو سوال جب آپ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے اندر جزیات کے اندر آئیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر ہم نے زہر مانگی ہو، خدا ہمیں زہر دے گا. If he asked for poison, would he give it to us? Would you give your child the poison? Just because you don't give your child the poison, does that mean that you're a bad father or mother? It doesn't mean that. The child doesn't understand what the child is asking for. Many a times when we ask Allah subhanahu wa ta'ala for something, we do not understand how harmful that this could be for us now or later on. تو اگر کسی سوال کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اس سوال کو پورا نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی. اب اس کے بعد کیا امتحان آتا ہے؟ اس کے بعد امتحان یہ آتا ہے کہ آپ خدا کی اس قضا اور قدر پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. صحیح ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں آپ سب وہ ہماری دعا نہیں سنتا. ایسا کہتے ہیں نا. کیسے ہو سکتا ہے آقا کہ وہ آپ کی دعا نہ سنتا ہو؟ جس کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہو جو ابھی آئی ہے یا نہیں ہے یا آئے گی. کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خدا کو علم نہ ہو؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا سن نہ سکے؟ ایسا ہے؟ جیسے آپ نے اسے یا اللہ کہا، اس نے تو کہہ دیا جی. اب اس کے بعد سوال اگر آپ کا میرا ایسا ہے کہ اس کو وہ پورا اگر کرتا ہے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، وہ پورا نہیں کرے گا. وہاں پہ پھر ہمارے ایمان کی طاقت کا ہمیں مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. مثلا امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خدایا مجھے نہیں پتا کہ میں تیرا شکر ادا کروں بیماری میں یا صحت یابی میں. کہ بیماری کے اندر جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے گناہ گرتے ہیں، جب میں صحت مند ہوتا ہوں میرے پاس طاقت ہوتی ہے میں تیری اطاعت کر سکوں. ہمارے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس زندگی کے اندر وہ خواہشات جو ہماری پوری نہیں ہوتی، ان خواہشات کے پورا نہ ہونے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ جس کو پتہ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، خدا کی ذات ہے. اگر ہمیں اتنا ہی یقین ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی کوئی شر یا برائی نہیں کرے گا، آپ کی زندگی میں سے 80 سے 90% جو سٹریس اور ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہو. ٹھیک ہے. تو دعا کے حوالے سے بس یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ پکارنے کو کہتے ہیں. خدا جواب ہر دعا کا دیتا ہے،
اور ہر سوال کو وہ سنتا ہے. سوال کو سننے کے بعد وہ سوال جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں ان کو پورا کرتا ہے اس وقت یا بعد میں. لیکن اگر بہتر نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سوال کو پورا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے جی؟ بہتری چاہتا ہے, خیر چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. دعا جو ہے وہ مانگنے والی ہوتی ہے, سوال مانگنے والا ہوتا ہے, سوال پڑھنے والا نہیں ہوتا. ساتھ نا, سوال مانگا جاتا ہے یا سوال پڑھا جاتا ہے؟ جواب مانگا جاتا ہے نا. جب جواب مانگا جاتا ہے تو پھر سوال کیا جاتا ہے اور جواب مانگا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مانگنے کو یعنی سوال کرنا, مانگنا. آپ کو یاد ہے وہ ویسے تھوڑا سا اردو میں کر کے انگلش میں, بیکاز دس از مور ریلیٹڈ ٹو دا پیپل ہو ہیو ایکچولی ایکسپیرینس دس. یاد ہے جب وہ فقیر آتا ہوتا تھا در پہ, ہمارے گھروں پہ دروازے پہ دستک دیتا ہوتا تھا؟ یاد ہے وہ پاکستان کے اندر ایسا, انڈیا میں یا جہاں سے بھی آپ ہوں, یہاں پہ تو کوئی ایسا نہیں آتا ہے نا. یہاں پہ تو یا پھر وہ جو وٹنس والے آئیں گے, یا پھر وہ میل مین آئے گا, یا پھر وہ دوسرے لوگ آئیں گے. جی ملک الموت علیہ السلام بھی اچھا یہاں پہ نوک کر کے آتا ہے. اچھا, تو وہ مانگنے والا جو آتا ہوتا تھا وہ دستک دیتا تھا. دستک جب دے دیتا تھا وہ سوال پڑھتا نہیں تھا, اس کے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ اچھا جی پلیز اللہ میاں کے نام پہ مجھے کچھ دے دیں. ایسے نہیں وہ کرتا تھا, وہ مانگتا تھا, ہے نا. اپنی تھالی کو رکھ کے وہ خدا کے نام پہ مجھے دے دو, تضرع سے, خضوع سے, خشوع سے, اپنے سر کو جھکا کے. آپ اس کو ایک دفعہ رد کرتے تھے, 2 دفعہ رد کرتے تھے, وہ کھڑا مانگتا رہتا تھا. کہتا تھا جب تک مجھے نہیں ملے گا اس در سے میں نہیں جا رہا. آپ میں سے کچھ ایسا معاذ اللہ کا ایسا نہ ہوا ہو کہ اس کو دھکے دے کے باہر, وہ پھر بھی مانگ رہا ہے. اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ مانگتا رہے گا تو جو آپ ہے آپ کا دل کبھی نہ کبھی نرم ہو جائے گا اور آپ اس کی تھالی میں کچھ ڈال دیں گے. صحیح نا. ہم دعا کیسے مانگتے ہیں, ہم سوال کیسے کرتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم مانگتے نہیں ہیں. اس فقیر سے سیکھیں مانگنا. کبھی اس طرح سے خدا کے در کو دستک دے کے مانگ کے دیکھیں, اگر خالی ہاتھ لوٹ گئے, کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے, کچھ نہ کچھ وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیں. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا کو جس کا معنی بھی نہیں ہمیں پتہ, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں یا پڑھ کیا رہے ہیں. کہہ رہے تھے مسکین اور تضرع اور سب کچھ, اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اضطراب کی ایک جھلک نہیں ہوتی ہمارے دل میں, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہے جو مضطرب کی آواز کو سن کے اس کی سوء کو دور کرتا ہے. جی تو اس طرح کی دعا قبول ہوگی. آپ نے اللہم کہہ دیا, اس نے جی کہہ دیا. مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے نا تو ان فقیروں سے سیکھیں. اس فقیر سے سیکھیں کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی, بچوں کے لیے اس کو کھانا نہیں ہوتا, فاقے سے اس کے بچے مر جائیں گے, جس انداز میں وہ مانگتا ہے اس طرح سے کبھی اپنے خالق سے مانگ کے تو دیکھیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, نہیں دے گا ہم کسی اور مسلح ہم آخر میں بچاتے ہیں. پہلے سب لوگوں کی دروں کی دستک دیتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, جب وہ نہیں دیتے تو پھر آ کے مسلح بچا کے منگتے ہیں. پہلے اس کے در کو دستک دیں, اور جس انداز میں حتی آپ لوگوں سے مانگتے اس سے تو مانگ کے دیکھیں. اگر وہ آپ کو نہ دے, جس انداز میں ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا نہیں ہے. وہ کیونکہ اب ہوا ہوا ہے کہ بھئی اب نماز کے بعد تعقیبات پڑھنی ہے تو ہم نے تعقیبات پڑھ لی, اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. تھرسڈے ہے دعا کمل پڑھنی ہے, ہم نے پڑھ لی, اگر نہیں پڑھیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا, ہمیں یہ لگے گا کہ کچھ ایمٹینس ہے. لیکن یہ مانگنا نہیں ہے. ماہ رمضان کے اندر مانگ کے دیکھیں خدا سے. مانگنے کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ میں بتاتا ہوں. دل میں اضطراب ہو اور کوئی آپ کا سہارا نہ ہو, کوئی اور آپ کا سہارا نہ ہو, کوئی اور آپ کا سبب والا نہ ہو. مسبب الاسباب سب وہی ہے, کسی اور کا آپ کے ذہن میں خیال نہ ہے.
کہ اگر میں مانگوں گا پوری نہ ہوئی تو میں اس کے پاس جا کے دستک دوں، اپنے گناہوں کو ساتھ رکھ کے معافی مانگ کر، دل سے آنکھوں سے آنسو نکال کے، دل کو توڑ کے، سہارا صرف خدا ہو، وسیلہ جس بھی ہستی سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے، اگر بی بی فاطمہ سے بی بی فاطمہ کا وسیلہ دیں، اگر بی بی زینب ہے تو بی بی زینب کا وسیلہ دیں، ان کا وسیلہ دیں جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خدایا یہ میرا سوال ہے، یہ ایگزیکٹلی مجھے چیز چاہیے، تو اگر مجھے ابھی دیتا ہے، بعد میں دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے دے، اگر نہیں دیتا میں تیرا عبد ہوں، میں اس قضا اور قدر پہ مجھے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح سے مانگ کے دیکھیں ماہ رمضان کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو دوسری چیز آپ سے بات کرنی وہ یہ کہ قبولیت کے حوالے سے، because I told you that in order for you to be able to understand whether your worship is accepted or not, there is an equation that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. If we figure that out, we will know whether our prayers are accepted or whether our fasts are accepted. Okay? So we'll talk about that for just a little while. نماز کا نماز پہلے تو بات کیا ہے، ہدف ہے آپ کا، یا نماز کیا چیز ہے؟ عبادت ہے، سب کچھ ہے، مجھے پتہ ہے۔ نماز پڑھنا آپ کا ہدف ہے یا نماز خود ایک وسیلہ ہے اور ہدف کچھ اور ہے؟ جی وسیلہ ہے۔ نماز is not your goal. نماز is means. Okay? نماز is means. It is means towards something. Namaz is a vehicle, nothing more. Namaz is a vehicle that will take you to that destination. Right? If your vehicle is not taking you to that destination, do you keep that vehicle or do you change it or do you repair it? What do? You repair it or change it? Right? Yes or no? Namaz cannot be changed because it is not something that has a manufacturer's defect. Through the manufacturers, the manufacturer is perfect, the namaz is ordained is perfect. If it is not running well, if it's not taking you from A to B, whose fault is that? The user, the person who's trying to use this car. اگر ہماری نماز اس گاڑی کی طرح ہو جس کے ٹائر پھٹے ہوئے ہوں، رشک لگا ہو، اس کی سٹیئرنگ ویل جو ہے کبھی گھومے کبھی نہ گھومے، بریکنگ کبھی جیم ہو کبھی نہ ہو، ٹائر اس کے وہ جو سپرنگ ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوں، اگر 100,000 آوازیں اس میں سے آ رہی ہوں، وہ آپ کو کہیں پہ لے کے جائے گی؟ ہاں جی نہیں لے کے جائے گی نا، لے جائے گی کھڈے میں، کھڈے سے پھر باہر بھی نہیں نکلیں گے، بلکہ یہ بھی آگے نے اس نے زن سے کہا کہ کھڈے تک بھی جانا پڑے گا، گھر سے باہر کم سے کم نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ معاملہ کیا آگا کہ نماز کا جو یہ وسیلہ ہے نا، جس طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے خدا۔ اگر ہماری نمازیں ابھی تک ہمیں خدا کے نزدیک نہیں لے کے گئی نا، تو مسئلہ کہاں پہ ہماری نماز میں، اس گاڑی میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گاڑی کو جو وسیلہ بنایا ہے، یہ وسیلہ کچھ چیزوں کے لیے ہے جو پھر وسیلہ بنے گا آپ کو اس ہدف تک لے کے جانے کا۔ ساتھ سے Namaz is means to certain other means, and those means will actually take you to the destination. But in order for you to get to those means, you have to use this means, which is the salah. With me? Namaz keeps you away from what? Sin and those things that have no purpose. Yes or no? Verses of the Quran, the translation you already have. Namaz is means to sabr. Istiqamat, patience, forbearance. These are also means. Namaz is means so that you can have the power to stay away from bad deeds. If you're not able to stay away from bad deeds, guess what? This namaz is not accepted. Why? Because it's not taking you to those means. Were you with me? جب آئمہ سے پوچھا جاتا تھا کہ ہماری کس طرح سے پتہ لگے نماز جو ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ
کہتے تھے کہ یہ دیکھو اگر نماز آپ کو برائیوں سے دور رکھ رہی ہے تو آپ کی نماز قبول ہے، لیکن اگر برائیوں سے دور نہیں رکھ رہی تو پھر آپ کی نماز ابھی قبول نہیں۔ سمپل ہے نا ایکویشن۔ آپ ہر عبادت کو دیکھ لیں، جو عبادت وسیلہ بنتی ہے کسی اور چیز کا، اور وہ چیز وسیلہ بنتی ہے خدا تک پہنچانے کا، اگر وہ آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کی وہ عبادت کیا ہے؟ قبول ہے۔ اچھا روزوں کے لیے کیا ہے؟ روزے کیا وسیلہ بنتے ہیں؟ کس چیز، کس وسیلے کا، اور پھر وہ وسیلہ آپ کو خدا تک لے کے جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، تقویٰ۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ ہمارے روزے ایکسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے تو کیا ہے فارمولا، کیا ہے ایکویشن، کیا ہے کہ 30 دنوں کے بعد اگر آپ کے تقوی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھوک اور پیاس۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہر روزہ آپ نے روزہ رکھا، اس کا بائی پروڈکٹ نکلا تقویٰ۔ اگر پہلے آپ کے پاس 5 لیول تھے تقویٰ کے، آپ ہو گئے 7 ہیں، ویسے اگر نہیں ہے تو بتا دیں، ایسے آسان ہے۔ 5 کے بعد پھر کیا ہو گئے 6۔ دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اب 6 تھا تقویٰ، اب اس کو بچانا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ واپس 5 پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ 6 تھا، ہو گئے 7۔ اس طرح سے تدریجاً ماہ کے آخر تک آپ کے پاس پہلے جو تقویٰ شروع میں تھا اب اس سے بہت زیادہ ہے، اور آپ نے جب عید کا چاند دیکھا اور جو ہے آپ نے ماہ رمضان کو الوداع کہا، آپ کا ہر روزہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ روزے ہم نے کتنے قسم کے کہے تھے؟ کل کی بات ہے، بس وہ پوری کر کے ختم۔ روزے کتنے قسم کے تھے آقا جی؟ 3 قسم کے تھے۔ ایک قسم کیا تھی؟ جسم کا روزہ، جس میں کیا بائی پروڈکٹ کیا نکلتا ہے جی؟ You become skinnier، ٹاکسنز آپ کے دور ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ گلو کرنے لگتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کے چہرے نورانی ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، ابھی نورانی ہو جاتا ہے، ایک سمپل سی چیز ہے۔ وہ ایک بھائی تھے ہمارے، ان سے نا کسی نے کہا کہ تمہارا چہرہ بہت زیادہ نورانی، انہوں نے کہا شکریہ تمہارا بہت، تھینک یو ویری مچ۔ So he's born and raised here, so you know I kind of figured that he didn't understand what the person asked. So once he sat down, I was next to him, I said to him, do you know what this person said? He said, yeah. He said that my face is very Nurani, and I said to him, thank you very much. I said, do you know what Nurani means? He said, yeah, I know what Nurani means. I said, what does it mean? He says, a pale face and a beard. I have a pale face and a beard, that means my face is Nurani. تو جسم کا جو روزہ ہوتا ہے اس سے کیا ملتا ہے انسان کو کہ اس کے جسم کو فائدہ ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن وہ بھی تب ملتا ہے جب انسان افطاری کے وقت اور سحری کے وقت طاغوت نہ بنے۔ ساتھ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت طاغوت نہ بنے۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے جو باؤنڈریز کو کراس کر جاتا ہے۔ طغا کہ اس میں طغیانی آ گئی، جب باؤنڈریز کو توڑ دیتا ہے نا کوئی چیز، پانی توڑ دیتا ہے، طغیانی آئے گی۔ جو ایک کھانے کی لمٹ ہے، اگر اس کو آپ توڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ حتیٰ وہ جسم کو بھی جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا روزے سے، وہ فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ پھر منتھ آف فیسٹنگ ہو جائے گا، فاسٹنگ نہیں رہے گا۔ صاحب اچھا، دوسرا جو روزہ تھا وہ کون سا تھا؟ Soul ka. The soul keeps a fast. Fast from what? Sins. Like ghibat, you know, when somebody wants to do ghibat, the person who's having the soul, the fast of the soul says, I don't want, I am fasting. I am fasting. I don't want to hear ghibat. Because as soon as ghibat goes into the soul, what happens? The fast is invalidated. That fast, you don't have to do it again, of course. You don't have to do that fast again. But what will happen to your soul is that slowly, as it was dead and as it was in the state that it will just stay in that way. See? آپ کو دوبارہ اس کی کوئی قضا نہیں ادا کرنی،
یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی آسان شریعت دی. یہ شکر خدا ہے کہ اس نے ہمیں اتنی آسان شریعت دی. اگر وہ ہمیں اس پہ لے لیتا کہ روح کا روزہ تم نے توڑ دیا، غیبت سنی، تم نے جھوٹ بولا، چغل خوری سنی، توہین کی، غصہ جو کہ حرام ہے وہ دکھایا، صلہ رحمی قطع کی، نگاہ کی نامحرم پہ اس انداز میں کہ جو ہم نے کہا تھا نہیں تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اب تمہیں اس روزے کا کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا یا قضا دینا. تو کیا ہوتا ہمارے لیے؟ بڑی مشکل ہو جاتی. ابھی 30 دن مشکل ہے. اگر اس طرح سے دیکھنے لگتے تو کیا ہوتا ہمارے ساتھ. البتہ جو روح کا روزہ ہے اگر وہ آپ رکھ سکیں تو اس کا بائی پروڈکٹ کیا ملے گا آپ کو؟ Somebody with me? What is the byproduct of the fast of the soul? What is the byproduct of that? The byproduct of that would be a purity, right? Because your soul stayed pure. It would be purity, and purity can become means to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And the last one, and then we're done, is the soul of the fast of the, do you remember? Thoughts. Okay? سوچوں کا روزہ. یہ والا روزہ بڑا مشکل ہے اور دوسرا والا بھی روزہ بڑا مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ اس روزے کو کر رکھ سکتے ہیں. جو سوچوں والا روزہ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، پاسبلٹی آپ کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. سوچوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوچ جو خدا کے لیے یا خدا سے ربط رکھتی ہو وہ انسان غیر اللہ کے لیے سوچ ذہن کے اندر نہ لے کر آئے. ٹھیک ہے؟ یعنی سوچ میں سوائے خدا کے اور کوئی چیز کیا نہ ہو. عجیب بات. مثلا آپ کے ذہن میں سوچ ہے کہ مجھے اپنی مورگیج پے کرنی ہے، ابھی خدا ہے؟ خدا تو نہیں ہے نا. مورگیج خدا نہیں ہے، یہ نیوز فلیش نہیں ہے. یہ مورٹگیج کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو. اگر آپ اس کا لغوی معنی دیکھیں، جو پھانسی کا پھندا ہوتا تھا نا اس کو کہتے تھے مورٹ گیج. مورٹ موت، گیج جو گلے میں ڈالتے تھے نا وہ جو جس کو پھانسی دیتے تھے، یہ اس کو کہتے ہیں. یہ خدا نہیں ہے. یہ جب آپ کی یہ تھاٹ ہے، when you get this thought in your mind, this is something which is not, godly thought. It is something to do with mortgage and house. But that person can actually convert that thought and say, okay, Allah subhanahu wa ta'ala, this house that you've given to me, give me the ability to pay it so that I can do my responsibility for my children. Help me with this particular responsibility that I can do. یعنی ان کی سوچ کے اندر اگر کوئی سوچ آتی ہے خدا کے علاوہ، اس سوچ کا سمت وہ بدل دیتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. ساتھ ہے؟ If they get a thought, any thought that comes to their mind, they change the direction of that thought towards Allah subhanahu wa ta'ala. I'll give you how much time do we have, Agha? Do we have Ghulam bhai? How much time do we have? 5 more minutes. So instead of giving you something more, we'll just conclude it then, and then if somebody has to go and do wudu, they can go and do wudu. Okay? So out of the 3 fasts that I've told you, at least let's try this year our utmost that we can keep the second type of fast, which is the fast of the soul. If we can do at least 1 or 2 this month, this time is the best time for you to achieve it. In other months, if you were to do the fast of the soul, it will become difficult. This particular month is amazing, and I'll tell you in 5 minutes, something amazing is going to happen to you if you're fasting. When you're opening the fast, Hazrat Musa used to speak to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala said to Hazrat Musa, listen, when I speak to you, and I have curtains in between. But there will be people of
the nation of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when they open their fast, at the time that they open their fast, I will speak to them without any curtains. ٹھیک ہے، میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان میں پردے ہوتے ہیں، لیکن رسول کی امت کے لوگ جب روزے کو کھولیں گے میں ان سے بات کروں گا بغیر کسی حجاب کے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ 5 منٹوں کے بعد ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ ہم نے خود سے پردے نہ ڈالیں. ہم نے سارا دن اپنے اور خدا کے درمیان میں خود سے پردے نہ ڈالیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے بغیر پردے. ساتھ ہیں آپ کبھی نوٹس کیجئے گا مغرب کی اذان کے ساتھ جب آپ کھجور رکھتے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس طرح سے دعا مانگیں کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹ. اب اس وقت آپ کو سن رہا ہے. آپ جو دعا مانگیں خدا سنے گا. اس وقت آپ خود خدا سے بات کریں. خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں نے آج روزہ رکھا. اس روزے کے صدقے میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے اور اس روزے کے صدقے میرے رزق معنوی اور مادی میں اضافہ کر میں تیرے نزدیک آنا سکوں. اور پھر دیکھیں آپ کے آنکھوں سے ہو سکتا ہے آنسو نکلنے لگے. اگر آنسو نکلیں تو یہ خدا کا جواب ہے کہ میں نے آپ کی بات مان لی سن لی. آنسو جو ہوتے ہیں وہ جواب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں ہمیں وہ حالت دے. اس ماہ میں اگر ہر رات دے، لیکن اگر نہیں تو ایک دفعہ کم سے کم اس زندگی میں اس ماہ کے اندر ہمیں وہ خدا حالت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا